صاحب میں اسی نقطے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رانا ثناءاللہ صبح بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, میڈیا سے بات کر رہے تھے, اور ایک آنریبل جج کے حوالے سے انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی کہ ان کے کچھ پرانے فیصلوں کی بات کی. لیکن کوئی بھی پارٹی ہو وہ ڈیمانڈ تو کر سکتی ہے نا فل بینچ کی, تو اس کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو بات درست ہے کہ بنیادی آئینی نوعیت کے اگر معاملات کا فیصلہ ہونا ہے تو ایک بڑے بینچ کو کرنا چاہیے. کچھ معاملات کو اتنا اہم سمجھا جاتا ہے کہ فل کورٹ سنتی ہے ان معاملات کو. لیکن جیسا علی ظفر صاحب نے کہا, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک درخواست دی جاتی ہے, وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کیوں فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے, اور وہ عدالت میں استدعا کی جاتی ہے. تو وہ ایک طریقہ اپنایا جائے اگر یہ خیال ہے کسی کا کہ اس معاملے میں اتنے پیچیدہ نکات ہیں کہ اس کو پورے کورٹ کو سننا چاہیے یا بہت ایک بڑے بینچ کو سننا چاہیے. تو یہ درست بات ہے کہ یہ معاملہ پریس کانفرنس کے ذریعے تو نہیں اٹھایا جا سکتا, اور میری اپنی نظر میں کوئی بہت پیچیدہ ویسے معاملات ویسے راج صاحب صرف پریس کانفرنس کی حد تک نہیں, ایک اور آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ وہ خط بھی لکھ چکے ہیں بالکل کمپوزیشن آف سرٹن بینچز کے حوالے سے. تو یہ کنسرن صرف ان سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے, ود ان سپریم کورٹ بھی ہے. آپ کو معلوم ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جی دیکھیے, وہ ایک دوسری صورتحال ہے. بدقسمتی سے لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ ہے, ایک ٹینشن کہہ لیجیے آپ. اس میں اگر ایک جج صاحب صرف اس میں شامل ہیں یا ان کے ساتھ اور جج صاحبان بھی ایسا سوچتے ہیں, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ خط لکھا گیا تو اس سے ایک ٹینشن کا اظہار تو ہوتا ہے. لیکن وہ ایک بالکل دوسری بات ہے, اور اصولی طور پہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بڑے آئینی مقدمات میں ایک لارجر بینچ ہی ہونا چاہیے, اور یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ مخصوص جج صاحبان ہی کو ایک خاص قسم کے مقدمات کے حوالے سے بٹھایا جاتا ہے. یہ ایک عمومی بات ہے, پر اس کی ثوابدید چیف جسٹس صاحب کی ہے, اور یقیناً وہ ان تمام باتوں کا نوٹس لیے ہوئے ہوں گے, اور جو بھی ان کا لایا عمل ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں. لیکن ایک جو معاشرے میں اگر تنقید ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, میری نظر میں جائز ہے, لوگ اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. لیکن مجھے اس وقت جو معاملہ عدالت کے سامنے ہے, اور جس طرح راتوں رات بینچ کو بیٹھنا پڑا, کیونکہ یہ واقعتاً ایک ایمرجنسی کا معاملہ تھا, جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد صورتحال ہوئی, صوبے کو چلانا بھی ہے. اس وقت جو جج صاحبان دستیاب ہوئے انہوں نے مقدمہ آج سنا. اب بیچ سماعت کے میں نہیں سمجھتا کہ اس بینچ کو توڑا جائے گا یا کوئی بہت بڑا بینچ تشکیل دیا جائے گا. تو یہ ثوابدید چیف جسٹس صاحب کی ہے, اور کہیں نہ کہیں ہمیں اعتبار کرنا ہوتا ہے.